حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان بیان ہو رہی ہے، آپ کی سیرت بیان ہو رہی ہے۔ مسلمان ہوئے، مکے میں رہے، ہجرت کی تو علی الاعلان ہجرت کی، بیت اللہ کا طواف کیا ہجرت سے پہلے اور اعلان کیا، مکے کے اندر بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ جسے اپنے بچے یتیم کرانے ہو اور اپنی بیویاں بیوہ بنانی ہو تو مکے سے باہر نکل کر عمر کا آمنا سامنا کر لے۔ کسی میں ہمت نہیں ہوئی حضرت عمر کو روکنے کی، سب کے سامنے ہجرت کی۔ مدینہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ رہے، ہر غزوے میں شریک ہوئے، بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، فتح مکہ میں بھی ہے، بیعت رضوان میں بھی ہے، حنین میں بھی ہے، ہر موقع پر آپ کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا، 10 سال 6 ماہ اور 4 دن یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ ایک بات عرض کر دوں درمیان میں، خلفائے راشدین کا زمانہ، یہ خلافت کا زمانہ 30 سال ہے، تقریباً 2.5 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، 10 سال 6 ماہ 4 دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے، 11 سال 11 ماہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، 4 سال 8 ماہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور ہے، تقریباً 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک ہوگی، الخلافت بعدی 30 سنہ، لیکن اس میں سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ مستحکم خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میں نے دودھ پیا ہے اور دودھ پینے کے بعد میں نے وہ دودھ حضرت عمر کو دیا تاکہ وہ پیے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس خواب کی تعبیر کیا ہے کہ حضرت عمر کو آپ نے دودھ دیا، یہ دودھ کیا ہے؟ فرمایا العلم، یہ علم ہے۔ دودھ سے یہ جسمانی غذا ہے اور علم روحانی غذا ہے، یہ تعبیر ہے اس کی۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں دیکھو بھائی یہاں جو علم ہے آپ نے العلم کا الف لام یہ معرفہ کا ہے، عرب لوگ جانتے ہیں اس کا معنی ہے خاص علم، یہ نکرہ نہیں ہے، معرفہ ہے، خاص علم۔ یہ کون سا خاص علم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر کو اللہ نے العلم ایک خاص علم دیا ہے؟ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں وہ علم سیاست اور حکمرانی کا علم ہے، اور آپ کی حکمرانی بھی مدت بھی زیادہ ہے، خلافت کی مستحکم بھی زیادہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت تقریباً 2.5 سال ہے، مدت کم ہے، اور اس وقت اتنی فتوحات نہیں ہوئی جتنی فتوحات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور 4 سال 8 مہینے ہے، وہ بھی آپ کی خلافت سے کم ہے، اس میں زیادہ تر اختلافات رہے، فتوحات نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدت آپ سے زیادہ ہے، 11 سال 11 مہینے، لیکن آپ کی خلافت مستحکم ہے، مضبوط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخر میں پھر اختلافات ہوئے، پھر باغیوں نے حملہ کر دیا، لیکن ان تمام ادوار کے اندر خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ مضبوط مستحکم خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہے، اور اس کی وجہ حافظ ابن حجر فرماتے یہ حدیث ہے بخاری کی، آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھ کر دودھ پی رہا ہوں، اس کے بعد حضرت عمر کو دیا اور فرمایا اس کی تعبیر العلم، یہ خاص علم ہے حکمرانی اور سیاست کا۔
اللہ اکبر. کتنا وقت رہ گیا ہے؟ 14 منٹ 7 منٹ رہ گئے. چند منٹ رہ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ سنا دیتا ہوں. ہمارے لیے اسباق ہے اس میں. بخاری شریف میں امام بخاری نے تفصیل سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ نقل کیا ہے. اگر میں اس تفصیل سے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں تو 1 گھنٹہ چاہیے اس کے لیے. چند منٹ میں کیا بیان ہوگا. عمرو بن میمون کہتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے چند دن پہلے میں نے دیکھا کہ آپ حذیفہ ابن یمان اور عثمان ابن حنیف کے ساتھ کھڑے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں سے پوچھ رہے ہیں. ان کی ذمہ داری لگائی تھی عراق میں جو زمینیں ہیں ان سے خراج وصول کرنا ہے، اور آپ نے ان سے پوچھا کہیں تم نے عراق کی زمین پر اس کی پیداوار سے طاقت سے زیادہ ان پر خراج اور ٹیکس تو نہیں لگایا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے زمین پر اس کی پیداوار سے زیادہ ٹیکس نہیں لگایا لوگوں پر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت اور حکومت کی کامیابی کا ایک راز یہ ہے، آپ رعایا کی خبرگیری کرتے تھے. رعایا کو زیادہ ٹیکس نہیں لگاتے تھے، کم ٹیکس ہوتا تھا. اس لیے کہ جو غیر مسلم تھے وہ جزیہ دیتے تھے، مسلمان زکات دیتے تھے. پھر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اسی حدیث میں، بخاری شریف میں. آپ نے فرمایا اللہ نے اگر مجھے زندگی دی، اللہ نے مجھے اگر زندگی دی تو میں عراق کی بیوہ خواتین کے لیے اتنا کام کر جاؤں گا کہ میرے مرنے کے بعد انہیں کسی کی حاجت نہیں ہوگی. یہ ہے ایک حکمران جو بیواؤں کی فکر کر رہا ہے. 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت ہے. فکر ہے میرے مرنے سے پہلے بیواؤں کا کام ہو جائے. اور آپ بیواؤں کی فکر کر رہے ہیں. بچوں کے لیے آپ نے وظیفہ مقرر کیا، جو بچہ دودھ چھوڑ دے اور کھانا شروع کر دے وظیفہ ملے گا. رات کو آپ نے خاتون کو دیکھا، اس کا بچہ رو رہا ہے، آپ نے رات کو گشت کر رہے تھے، فرمایا اسے چپ کیوں نہیں کراتے، اسے دودھ پلا، اسے چپ کرا. تو خاتون کہتی ہے کہ یہ میں کوشش کر رہی ہوں یہ روٹی کھانا شروع کرے تاکہ مجھے بچے کو وظیفہ ملنا شروع ہو جائے، چائلڈ بینیفٹ شروع ہو جائے. عمر نے یہ سنا تو رونے لگے. فرمایا جاؤ اعلان کر دو آج کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہوگا پہلے دن سے وظیفہ ملے گا اسے. عمر ایک جگہ سے گزر رہے، ایک شخص کو دیکھا، بوڑھا آدمی، یہودی ہے، بوڑھا آدمی ہے. یہودی جزیہ دیتے تھے، اسلامی حکومت میں رہتے تھے. وہ بھیک مانگ رہا ہے. بابا جی بھیک کیوں مانگ رہے ہو میری حکومت میں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جزیہ دینا ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہے. آپ اس کو اپنے ساتھ لائے، کھلایا پلایا، اسے پیسے دیے، اسے خوش کیا اور اعلان کر دیا آج کے بعد عمر کی حکومت میں کوئی یہودی کیوں نہ ہو، غیر مسلم کی کیوں نہ ہو، بوڑھا ہو جائے اسے جزیہ معاف ہے. یہ حضرت عمر ہے.